اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قاسم بن حسن بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ گرامی کا نام ام فروا ہے۔ جناب قاسم علیہ السلام کم عمری میں نہایت عبادت گزار اور صاحب تقویٰ تھے۔ آپ صورت اور سیرت میں مولا حسن علیہ السلام کی تصویر تھے۔ کربلا میں آپ کا صبر و استقبال اور اپنے چچا مولا حسین کی اطاعت گزاری اور جذبہ اثار قربانی بے مثال تھی۔ آپ علیہ السلام کا شوق شہادت دیکھ کر مولا حسین نے دریافت فرمایا، اے فرزند، موت کو تم کیسا محسوس کرتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، اے چچا، موت کو میں شہد سے زیادہ شیریں تصور کرتا ہوں۔ مولا حسین نے فرمایا، فرزند، تم شہید کیے جاؤ گے اور میرا اصغر بھی شہید کیا جائے گا۔ تو یہ سن کر مولا قاسم نے فرمایا، اے چچا، کیا یہ اشقیاء خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ اسی لیے علی اصغر علیہ السلام تو اس قابل نہیں کہ میدان جنگ میں جائیں۔ مولا حسین نے فرمایا، اے فرزند، جب شدت پیاس سے علی اصغر کا حال متغیر ہوگا تو اس وقت ایک شکی سوال آپ کے جواب میں ایک تیر ستم مارے گا، جس کے صدمے سے یہ میرے ہاتھوں پر شہادت پائیں گے۔ یہ خبر سن کر مولا قاسم کے دل پر گہرا صدمہ پہنچا، اور جب انصار شہید ہو رہے تھے، مولا قاسم نے اپنے چچا سے ان کی تنہائی دیکھ کر بار بار اس نے جہاد طلب کی، لیکن مولا حسین نے اپنے بھائی کی نشانی کو اجازت نہ دی۔ جب حضرت قاسم ماں کے پاس آئے تو ماں نے جناب قاسم کو روتا دیکھ کر یہ کہا کہ تعویذ جو تمہارے بندہ ہے کھولو، کیونکہ تمہارے بابا کی یہ وصیت تھی کہ جب مولا حسین پر کٹھن وقت ہو تو یہ تعویذ کھولنا۔ بیٹا، اس سے زیادہ اور کون سا مشکل وقت ہوگا کہ جناب رسول خدا کا پورا باغ اجڑ رہا ہے۔ جناب قاسم یہ خط لے کر مولا حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولا حسین نے بھائی کے خط کو آنکھوں سے لگایا اور جناب قاسم کو سینے سے لگایا۔ اس وقت جناب قاسم علیہ السلام اپنے چچا کے ہاتھ کے بوسے لینے لگے اور اجازت چاہی۔ مولا حسین نے بھائی حسن کا خط پڑھ کر بہت گریہ فرمایا۔ شب عاشور خیمے کے باہر جناب علی اکبر اور مولا عباس کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ مولا علی اکبر نے جناب عباس سے کہا، چچا جان، میں آپ سے پہلے جاؤں گا۔ اس پر جناب عباس نے کہا، بیٹے، مجھ سے تمہارا مرنا دیکھا نہیں جائے گا، اس لیے میں تم سے پہلے جاؤں گا۔ اسی طرح دونوں کا اصرار تھا کہ میں پہلے میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ آخر جناب عباس نے کہا، اے بیٹے علی اکبر، اگر تم جاؤ گے تو آقا کا نور نظر چلے جائے گا۔ اس پر جناب علی اکبر نے کہا، چچا جان، آپ جائیں گے تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ جناب عباس علیہ السلام اور جناب علی اکبر علیہ السلام میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک 14 سالہ جوان دونوں کے قریب آیا اور ہاتھ جوڑ کر جناب عباس سے کہا، چچا آپ نہ جائیں اور بھیا آپ بھی نہ جائیں۔ بھیا آپ جائیں گے تو بابا کا نور نظر جدا ہو جائے گا۔ چچا جان، اگر آپ جائیں گے تو میرے چچا حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ میرے بابا مر چکے ہیں، میں یتیم ہوں، مجھے جانے دیجئے۔ راوی کہتا ہے، جناب قاسم علیہ السلام یہ گفتگو کر رہے تھے کہ خیمے کا پردہ اٹھا، مولا حسین تشریف لائے اور جناب قاسم کو اپنی باہوں میں لے کر فرمایا، اے میرے قاسم، میں تمہیں اکبر سے زیادہ چاہتا ہوں۔ یہ تم نے کیا کہا؟ اس کے بعد مولا قاسم بھر کر اپنے چچا کے ہاتھ چومنے لگے۔ مولا حسین کی نظر جناب قاسم کے نورانی چہرے پر پڑی تو اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس وقت چچا اور بھتیجے اس قدر روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو دوبارہ اذن جہاد طلب کیا، لیکن اجازت نہ ملی۔ لیکن مولا قاسم اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ مولا حسین کے پاؤں میں گر پڑے اور مولا حسین کے ہاتھ اور پاؤں کے بوسے لینے لگے اور اس قدر روئے کہ مولا حسین نے جہاد کی اجازت دے دی۔ مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے جناب قاسم علیہ السلام کے سر پر امامہ باندھا اور گھوڑے پر سوار کیا۔ جب آپ میدان میں آئے تو کوئی کہتا تھا،
سر پر سبز امامہ کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ کوئی کہتا تھا ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے چاند کا ٹکڑا میدان کربلا میں اتر آیا ہے۔ جب دشمن مولا قاسم کے حسن سے اس قدر متاثر تھے تو اس ماں کا کیا حال ہوگا جس نے اپنے والی کی شہادت کے بعد بڑے ارمانوں سے اس سیرت و کردار اور پیکر و جمال کو پالا تھا۔ لیکن کربلا میں ہر محبت مولا حسین کی محبت پر قربان تھی۔ مولا قاسم علیہ السلام یہ رجز پڑھتے ہوئے میدان کارزار میں آئے کہ میرا نام قاسم ہے اور میں نسل علی ابن ابی طالب سے ہوں۔ ہم اور کعبہ رسول خدا سے نزدیک تر ہیں۔ جناب قاسم حیدری شان سے میدان میں تشریف لائے۔ اس کمسن مجاہد کا چہرہ میدان کارزار میں ان ظالموں سیاہ کاروں کے سامنے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ مولا حسن کی نونہال نے پرکار انداز میں میدان میں قدم رکھے اور ایسی جنگ کی کہ دشمنوں کی ہمت پست ہو گئی۔ لشکر اعداء پر آپ کی جرأت سے ہیبت طاری ہو گئی اور ابن سعد گھبرا گیا۔ آپ نے ازک شامی جو نامور پہلوان تھا اور اس کے 4 بیٹے جو مقابلے میں آئے ان کو واصل جہنم کیا۔ جب لشکر عمر سعد نے دیکھا کہ تنہا کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا تو سب کو ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ چاروں اطراف سے آپ پر حملے شروع ہوئے، لیکن آپ جس طرف رخ کرتے تو جنگ کا نقشہ بدل دیتے۔ اس کمسن مجاہد نے 70 دشمنوں کو قتل کیا۔ تاریخ کربلا میں جرأت کا ایک ایسا باب کھول دیا جو حق و صداقت کی راہ پر چلنے والوں کے لیے روشن مثال ہے۔ آپ 3 دن کی بھوک و پیاس کے عالم میں لشکر یزید سے مصروف جنگ تھے، یہاں تک کہ آپ عمر بن سعد عروہ بن نفیل ازوی کی تلوار سے شہید ہوئے۔ جب آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تو آواز دی، یا امام ادرکنی۔ جو شہید بھی کربلا میں گھوڑے سے گرا، اس نے مولا حسین کو آواز دی۔ کسی نے کہا یا امام ادرکنی، کسی نے کہا یا مولا ادرکنی۔ گرنے والوں نے مولا حسین کو صرف ایک بار آواز دی، لیکن مولا قاسم اتنے مظلوم تھے کہ آپ نے 3 بار مولا حسین کو آواز دی، یا امام ادرکنی۔ جناب امام حسن علیہ السلام کے دلہرے نے پہلی آواز اس وقت دی جب آپ زخموں سے چور گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور زمین پر تشریف لا رہے تھے تو آواز دی، یا امام ادرکنی۔ دوسری آواز اس وقت دی جب لعین مولا حسین کی جناب قاسم کی طرف آمد کو دیکھ کر گھبراہٹ میں گھوڑے دوڑا رہے تھے جو جناب قاسم علیہ السلام کے قریب ہو رہے تھے، اور آخری آواز اس وقت دی جب گھوڑوں کے سم آپ کے بدن نازمین پر پڑ رہے تھے۔ مولا حسین تیزی سے مدد کو پہنچنا چاہتے تھے کہ گھڑ سوار خوف سے بھاگنے لگے۔ اس کشمکش میں آپ کا جسم مبارک زندگی ہی میں پامال ہو گیا۔ جناب حسین علیہ السلام لاش جناب قاسم پر تشریف لائے تو بے اختیار گریہ کیا اور فرمایا، اے خدا اس قوم کو اپنی رحمت سے محروم رکھنا جس نے قاسم کا قتل کیا۔ اب تک جتنی لاشیں خیمے میں آئی تھی سب زخموں سے چور تھی، لیکن مولا قاسم کی لاش پر زخموں کے ساتھ گھوڑوں سے پامالی کے سبب لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ لاش کے ٹکڑوں کو دیکھ کر آپ کی مادر گرامی جناب ام فروہ کا دل پاش پاش ہو گیا۔ جناب زینب کو بھائی حسن علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے یاد آئے۔ اس وقت جناب سکینہ علیہ السلام بہت زیادہ مضطرب تھیں۔